نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواہ مسلم۔ نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد جس کا مقام سب سے بلند ہے وہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے مناقب، آپ کی صفات، آپ کے عالی اخلاق اور آپ کا کردار اور آپ کی سیرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں، وہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ واقف ہیں، تو اللہ رب العزت کا تذکرہ فرمانا اور وہ بھی قرآن کریم جیسی کتاب میں اور القابات کے ساتھ، صفات کے ساتھ ذکر کرنا، یہ بہت بڑی علامت ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند و بالا ہے۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کا اندازہ آنے والی آیات سے ہوگا۔ ایک موقع پر جب یہودیوں نے جب آپ علیہ السلام کو پکارتے تھے تو عموماً راعنا کہہ کر پکارتے تھے۔ راعنا کا معنی عربی زبان میں ہماری رعایت کیجئے، راعنا کا معنی عربی زبان میں کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ صحابہ اکرام بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے کہ اس کا معنی بظاہر تو ٹھیک ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری طرف رخ کیجئے۔ یہود چونکہ ایک سرکش قوم ہے، اب جب یہ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے تو اپنی عبرانی زبان کے مطابق استعمال کرتے اور لفظ راعنا نہ کہتے بلکہ راعینا کہتے۔ اس کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ، او ہمارے چرواہے۔ اب صحابہ اکرام تو اس وجہ سے استعمال کرنے لگے کہ عربی گرامر میں اس کا معنی ہے ہماری رعایت رکھنا، اور وہ اپنی عبرانی زبان میں استعمال کرنے کا معنی لیتے ہیں۔ اب یہود خوش ہوتے کہ ہم اپنی زبان میں نعوذ باللہ اس پیغمبر کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس کے صحابہ بھی ہمارے ساتھ ہی یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً اس بات سے منع فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم لفظ راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ آپ کہیے کہ ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، ہماری بات سنیے، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی
اس آیت سے یہ نقطہ معلوم ہوا کہ جب یہودیوں نے ایک غلط لفظ کا استعمال حضور کے لیے کرنا چاہا، آپ کو حکم ہوا کہ آپ صحابہ اکرام سے کہہ دیجئے کہ وہ یہ لفظ استعمال نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا کتنا دفاع کرتا ہے کہ کوئی ایسا جملہ حضور کے بارے میں نہ بولا جائے جس میں بے ادبی کا پہلو ہو۔ تو مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ تم جب بھی کہو تو یہ کہو، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ تو ہر ایسا جملہ جس میں بے ادبی کا پہلو ہوگا اس کا استعمال کرنا حضور کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، آپ علیہ السلام اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا اور آپ کی ولادت اور آپ کی زندگی بھی مکہ میں گزری تھی، آپ کو بیت اللہ سے بڑی محبت تھی، آپ کی چاہت تھی کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی چاہت کا اتنا لحاظ رکھا کہ چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا اس کا تذکرہ بھی قرآن میں فرما دیا، اور آپ کی خواہشات اور آپ کی خواہش کے مطابق قیامت تک بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آج کے بعد تم اپنے رخ کو پھیر دو، آج کے بعد تم اپنے رخ کو پھیر دو اس قبلہ کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے آج کے بعد آپ اپنا رخ اس کی طرف کیجئے۔ تو ہمیشہ کے لیے حکم آ گیا، آج کے بعد جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی ہر چیز کا کتنا لحاظ رکھتے تھے اور آپ علیہ السلام کی خواہشات کا بھی۔ تو قرآن کریم میں جیسا کہ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب جن بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے وہ اولو العزم انبیاء ہیں۔ اولو العزم میں سے سب سے بڑا مقام آپ علیہ السلام کا ہے کہ آپ کو فضیلت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ کی صفت نرمی کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ کی ذات اقدس میں نرمی ہے، آپ کے مزاج میں نرمی ہے، معافی اور عفو اور درگزر ہے۔ اس وجہ سے صحابہ اکرام کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کا رویہ سخت ہوتا، آپ کا دل سخت ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے، یہ لوگ منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف بھی کیجئے، فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے بخشش بھی طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کریے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی، نرمی، اور آپ کے عالی اخلاق کا تذکرہ فرمایا کہ اتنے بلند اخلاق ہیں کہ لوگ آپ کے قریب رہتے ہیں۔ معلوم ہوا جس کے مزاج میں سختی ہوگی، جس کا دل سخت ہوگا، زبان سخت ہوگی، لوگ اس سے منتشر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوگی، صحابہ جیسے جان دینے والے لوگ، محبت کرنے والے لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں گے۔
معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے مزاج میں نرمی لانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کو بنانے والے ہیں، تمام مخلوقات کو بنانے والے ہیں، لیکن احسان ایک جگہ پر بھی اللہ پاک نے نہیں جتلایا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنایا، چاند سورج بنائے، چاند سورج کا نظام بنایا، چرند پرند کو پیدا کیا، 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کر کے اس کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احسان جتلایا کہ ہم نے اپنا پیغمبر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یقیناً اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پر کہ اللہ نے ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو انہیں قرآن بھی سکھلاتا ہے اور حکمت بھی، یعنی احادیث اور دانش مندی کی باتیں بھی سکھلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے احسان جتلایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، فرمایا کہ اگر میرے پیغمبر موجود ہوں گے اور تم میں سے کسی پیغمبر کا بالفرض آنا ہوا تو اس نے میرے پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ یعنی جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے گا وہ حضور پر ایمان بھی لے کر آئے گا اور آپ کی مدد بھی کرے گا۔ اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرنی ہے اور نصرت بھی کرنی ہے اور ایمان بھی لانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے وعدہ لیا، جب ہم نے دی انہیں کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اگر آئے تمہارے پاس ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو ضرور باضرور اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی ضرور باضرور مدد بھی کرنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا مقام عند اللہ بہت بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام سے فرمایا کہ میرے پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ اور میرے پیغمبر کی نصرت اور مدد بھی کرو۔ آپ علیہ السلام کے مقام کا اندازہ اس سے فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی صفات ذکر فرمائی اور ان صفات میں آپ کی بڑی مدح اور ثنا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس آیا ہے ایک عظیم الشان رسول۔ یہ جو لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، یہ تعظیم کی ہے، یعنی عظیم الشان رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، یعنی بشر ہے۔ عزیز علیہ، اس پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے، ما عنتم، اگر تم مشقت میں پڑ جاؤ، یعنی امت کو تکلیف میں دے کر پیغمبر پریشان ہو جاتا ہے۔ امت مشقت میں پڑ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، ایمان والوں پر سب سے زیادہ حریص ہے، یہ لوگ ایمان لے آئیں اور دین پر آ جائیں۔ رؤوف الرحیم، بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ علیہ السلام کی 6 صفات بیان فرمائی۔ نمبر 1 رسول یعنی عظیم الشان رسول، من انفسکم۔ نمبر 2 من انفسکم۔ نمبر 3 عزیز علیہ یعنی تمہارے بارے میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح تم ایمان لے کر آؤ۔ حریص ایمان والوں پر آپ سب سے زیادہ حریص ہیں۔ رؤوف مہربان ہیں، اور رحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ جب مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام پر اعتراض کیا معاذ اللہ کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں قسم کھا کر بیان فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مجھے قرآن کی قسم، یقیناً میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت قسم نہ بھی کھائیں تب بھی اللہ کی بات 100% یقینی ہے اور سچی بات ہے، لیکن اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں، اور قسم بھی اپنے قرآن کی کہ مجھے قرآن کی قسم میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قسم کھائیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی اور فرمایا، اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے فیصلوں پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر راضی نہ ہو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر راضی نہ ہو۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور وہ نہ پائے اپنے دل میں کوئی تنگی۔ کن باتوں پر؟ کہ آپ کے فیصلوں پر اور آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے میری ذات کی قسم، لیکن آپ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا اے محمد تیرے رب کی قسم۔ یہ حضور کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ پاک نے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ کی ذات کی قسم، یہ لوگ تنگیوں میں اور تکلیفوں میں ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں۔ تو قرآن کریم میں جا بجا آپ کی منقبت بیان کی۔ جب مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ کہا تو اللہ رب العزت نے آپ کا دفاع فرمایا اور فرمایا کہ ہمارا یہ پیغمبر مجنون اور دیوانہ نہیں ہے بلکہ یہ سچا رسول ہے۔ کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قلم سے لکھنے والوں کی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے فضل و کرم سے، احسان سے، آپ اللہ کے فضل سے، آپ اللہ کے احسان سے آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یقیناً آپ کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے اخلاق سب سے اونچے اخلاق ہیں۔ آپ کے اخلاق سب سے اونچے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع کیا۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے، گواہی بچہ دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے، گواہی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، گواہی اللہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔
صرف آپ کی ذات نہیں بلکہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 2 رکوع نازل فرما دیے اور برات کا اعلان کر دیا۔ آپ بھی پاک ہو، آپ کی گھر والیاں بھی پاک ہیں، یعنی آپ کے مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی گھر والی پر بھی تہمت لگتی تو کوئی بچہ گواہی نہیں دیتا بلکہ اللہ رب العزت خود گواہی دیتے ہیں۔ جب مشرکین نے اس بات کو مشہور کر دیا کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام سے اللہ پاک ناراض ہے اس لیے وحی نہیں آ رہی، چند سال درمیان میں وحی نہیں آئی، ان کے تائے وحی کا زمانہ گزرا، تو ان لوگوں نے اس بات کو شہرت دے دی کہ اللہ اپنے پیغمبر سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی یہ سورت نازل ہوئی، والضحیٰ چاش کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا اس رات کی قسم جو ڈھانپ لے، ما ودعک ربک وما قلا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنی صفات دوں گا، اے پیغمبر آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حضور دنیا میں آئے نہیں، والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا کا انتقال ہو گیا، آپ کا سگا بھائی دنیا میں کوئی ہے نہیں، آپ کی سگی بہن کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی تربیت فرمائی، خود آپ کو علم سکھلایا تاکہ کل کوئی یہ بات نہ کہہ سکے کہ حضور کے پاس یہ علم اس لیے ہے کہ آپ کے والد بڑے عالم تھے، آپ کے والدین بڑے عالم تھے اور آپ نے فلاں اساتذہ سے علم حاصل کیا ہوگا، اسی وجہ سے آپ کے پاس علم تھا۔ اللہ نے یہ سارے نقشے ختم کر کے براہ راست آپ کو یہ علم عطا فرمایا تاکہ آپ کی خوبیوں کی نسبت کسی انسان کی طرف نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف ہو، ورنہ کسی انسان میں کوئی خوبی ہو تو شاگرد باکمال ہو تو کہتے ہیں کہ استاذ باکمال تھا، بیٹا فرمانبردار ہو تو کہتے ہیں کہ والد باکمال تھا۔ یہ سارے نقشے ختم کر کے بتلا دیا کہ ہم اپنے پیغمبر کی خود تربیت کریں گے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ سکے کہ یہ ہمارا نبی ہے، ہم اس کی تربیت خود کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے۔ ایک انسان مسلمان ہوتا ہے پہلے اللہ کا تذکرہ آئے گا، پھر محمد الرسول اللہ کا تذکرہ آئے گا۔ اگر محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اذان میں پہلے اللہ کا تذکرہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ میں محمد کا تذکرہ۔ پوری دنیا میں جہاں بھی اذان ہوتی ہے پھر اللہ کی وحدانیت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نماز میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد آپ علیہ السلام پر التحیات میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں اللہ نے حضور کے تذکرے کو بہت بلند کر دیا ہے۔ تو یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، تو جس کے لیے زمین آسمان بچھائے گئے، جس کے لیے ستارے چاند سورج بنائے گئے، یہ سب کچھ جو ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے اپنے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔
صدق اللہ العظیم۔